اسی لیے آج آدمی جوان ہو جاتا لیکن اسے اپنے دین کی جانکاری نہیں رہتی، کچھ بھی نہیں معلوم، نہ وضو کرنے کا طریقہ، نہ غسل کرنے کا طریقہ، نہ اپنے نبی کے بارے میں۔ ایک جگہ گیا تقریر کرنے تو ایک صاحب بیٹھے تھے، کچھ بات چیت ہوئے لا تو بات چیت میں ہم کو کچھ گڑبڑ دیکھا، تو ہم پوچھا بھیا تم کس کے امتی ہو؟ تو کہتے کہ مولوی جانے، ہمیں نہیں پتا ہے۔ تو ہم چپ ہو گئے، ہم کہا اب اس سے آگے کوئی باتیں کرنا بیکار ہے۔ ایک صاحب چائے لے کے آئے، مجھ کو دیکھا پریشان، کہا بات حضرت پریشان کا ہے؟ ہم نے کہا یہ کون آدمی ہے یار، اس سے پوچھا کس کے امتی ہے تو کہتا مولوی جانے۔ تو کہا تیرے وہ جاہل ہو کے پیچھے کاہے پھر رہے؟ تم کہا اچھا تو تم بتاؤ تم کی امت میں ہو؟ تو کہا تیرے چائے پیے آپ سے باہر تھورو ہاں بتاؤ۔ جوان ہو گئے لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ اللہ نے مجھے کس کی امت میں پیدا کیا۔ اے لوگو، ہم اس امت میں ہیں جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، اللہ کاش تو مجھے امت محمدیہ میں پیدا کرتا۔ اور آج ہم اس امت میں ہونے کے بعد کوئی ہم کو احساس ہی نہیں ہے ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ آج ہم جب چلتے ہیں تو سوچتے نہیں کہ ہمارے قدم کہاں جا رہے ہیں۔ آج ہم انہی قدموں سے چلتے ہیں، شراب کے لیے، جوا کے لیے، زنا کے لیے، چوری کے لیے۔ کم سے کم اس وقت سوچو کہ ہمارے قدم کہاں جا رہے ہیں۔ ایکو نہ بڑھانا بھیا، ایکو بند کر دینا۔ یہ ہمارے تمہارے قدم اتنے بلند ہیں، ایکو بند کر دینا۔ کہ معراج کی رات میں جبریل نے حضور سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو میرے لیے ایک اجازت لے لینا۔ کم کرو بھیا، دیکھو ایکو نہ بڑھاؤ، بالکل ایکو ختم کر دو۔ میرے لیے ایک اجازت لے لینا۔ کہا کیا؟ کہا کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط کے اوپر سے گزرے تو اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں آپ کے امت کے قدموں کے نیچے اپنے پر کو بچھا دوں اور میرے پروں پر سے آپ کی امت گزر جائے۔ بتاؤ کتنا مرتبہ ہمارے تمہارے قدموں کا ہے کہ جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ ہمارے آپ کے پیروں کے نیچے پر بچھانے کی تمنا کریں اور ہم ان پیروں سے اللہ کی ناراضگی کے لیے چلیں۔ کتنی افسوس کی بات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ٹالا کیا۔ اللہ کی روزی ہم کیسی کیسی کھا رہے ہیں اور اس کے فرمان پر دھیان نہیں۔ رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ٹالا کیا اور شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نبی سے شرماؤ، خدا کا ڈر دل میں پیدا کرو۔ قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔
ایک فیصلہ۔ دوسرا فیصلہ کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ دو چیزوں کا فیصلہ خدا نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ایک جگہ نہیں، قرآن حکیم میں تقریباً 17 جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ 17 جگہ بار بار اسی بات کو اللہ پلٹ پلٹ کے کہتا ہے، لیکن آج ہم والدین کی طرف توجہ نہیں کرتے، پیر صاحب کی طرف توجہ ہے کہ جون کچھ ہوئے وہ پیر صاحب ہوں، ان کی خدمت کر لو بجانو جنت مل گئے۔ لیکن سچے پیر اعلیٰ حضرت مرید ہیں مارہرہ سے، مارہرہ شریف سے، وہاں کے گدی نشین ہیں حضور سید نجیب حیدر حسن میاں۔ عرس قاسمی میں ایک سال میں گیا، کئی سال گیا، تو حضرت نے برجستہ فرمایا اے لاکھوں کی تعداد میں آنے والے مریدوں، تم اس لیے مارہرہ آئے ہو کہ تمہارا پیر تم کو بخشوا دے گا۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب تک تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہوں گے پیر تمہارے کام نہیں آ پائے گا۔ اچھے پیر یہ کہتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے رتلام گیا تھا تقریر کرنے، تو ایک پیر صاحب بلین نہ ان کے نام نہ بتائیے، تو جب پہنچیں تو جب تقریر کرے چلیں، تو آج تقریر سے پہلے حضرت مولانا اطہر رضا صاحب نے ہمارے کان میں کہا کہ حضرت حضور کی تعریف میں آپ کو خطاب کرنا، تو دل باغ باغ ہو گیا۔ یہ عشق رسول کی بولی ہے، عشق کی بولی کہ نبی کی تعریف میں آپ کو بیان کرنا ہے، نبی کی تعریف کرنا ہے۔ ہوا گئے تو پیر صاحب کہا تھا مولانا آج آپ کو یہی بولنا ہے کہ جو کچھ ہے وہ پیر ہے، جو کچھ ہے وہ پیر ہے۔ تو ہم تو کچھ اور سوچ کے گئے رہا، لیکن جب پیر صاحب امیر کہیں تو ہماری سوچ بدل گئی۔ تو ہم نے یہی کہا کہ جو کچھ ہے وہ ماں باپ ہیں، جو کچھ ہے وہ ماں باپ ہیں، کہ 17 جگہ اللہ نے قرآن میں ماں باپ کے لیے کہا اور پیر کے لیے یکو جگہ نہیں کہا۔ قرآن میں کہیں بھی صراحتاً نہیں لکھا ہے کہ پیر کی خدمت کرو، لیکن ماں باپ کی خدمت اللہ نے پلٹ پلٹ کے 17 مرتبہ لکھا۔ تو جب چلے لاگیں تو نجرانہ کراوا سب گول، اب ان کے مرضی باتیں نہیں، بھائی چلے آئے نہیں سے منہ لٹکائے گے، یہ تو کہو گھر سے کراوا لے کے رہا، نہیں تو اللہ جانے کا حال ہو۔ اے لوگو سب سے بڑے پیر تمہارے ماں باپ ہیں۔ کہیں نہیں لکھا ہے کہ پیر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، لیکن حدیث میں ہے کہ 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ 3 لوگوں کی دعائیں اللہ کبھی ٹھکراتا نہیں ہے۔ نمبر 1 پر ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ اولاد کے بارے میں ماں باپ کیسے بھی ہوں، لیکن ماں باپ جب اولاد کے بارے میں دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا مسافر سفر میں ہو اور اس کا سہارا بن جاؤ، اور وہ حالت سفر میں آپ کو دعا دے دے تو اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو بھی کبھی رد نہیں کرتا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا
پریشان حال، مظلوم ہو، پریشانیوں میں ڈوبا ہو اور اس کا سہارا بن جاؤ، وہ بندہ اپنی پریشانی میں آپ کے لیے دعائیں کر دے تو نبی فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ اور تینوں میں یہ پیر کے نمبر 1 کو نہیں آوا، لیکن ان کے پیچھے دنیا پریشان ہے۔ اے لوگو، سب سے بڑے تمہارے پیر اگر ہیں تو تمہارے ماں باپ۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا، سنو بھی قرآن کی آیت سنو، اللہ فرماتا اما یبلغن عندک الکبر، اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، احدہما او کلاہما، کیا بات ہے، بے شک، ایک بوڑھا ہو یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما، تو ان کو جھڑکا نہ کرو، ان سے اف نہ بولو، اف نہ کہو۔ جیسے پپا کہیں ہے بھئی اتنی کا موقع لگا، اوفو، یہ بڑھوا جب دیکھو تو پیچھے پڑا رہا تھا، یہ اوفو جو کہہ دیا قرآن نے اس پر بھی پابندی لگائی۔ فلا تقل لهما اف، ان کو اف نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو نہ، وقل لهما قولا کریما، اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم اپنے ماں باپ سے میٹھی بولیاں بولا کرو کہ کہیں ان کا دل دکھ نہ جائے، قول کریم بولو، میٹھی بولی۔ آگے اللہ فرماتا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنے بازوؤں کو رحم دلی سے جھکا لیا کرو۔ جب ابا کو دیکھو، اماں کو دیکھو تو رحم دلی سے اپنے بازوؤں کو جھکا لیا کرو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور اے میرے بندے تو ان کے لیے دعا مانگ، ماں باپ کے لیے دعا مانگنے کا بھی حکم اللہ نے دیا، دعا مانگو، ربی ارحمہما، اے پروردگار ان دونوں پر تو رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ میرے بچپنے میں یہ دونوں میرے اوپر رحم کیا کرتے تھے، کہ میرا بچپنا تھا تو یہ دونوں مہربان تھے، الہی یہ دونوں بوڑھے ہو گئے، ان دونوں پر تو مہربانی فرما۔ اللہ نے کیسا اچھا فیصلہ سنایا، ہاں، کہ احسان بھی کرو، اف تک نہ بولو، ان کو جھڑکو نہ، ان کی تعظیم کرو اور ان کے لیے دعائیں مانگو، یہ اللہ نے فرمایا۔ یاد رکھو ماں باپ کے اندر کتنا رحم ہوتا ہے اولاد کے لیے۔ قرآن کریم 12واں پارہ سورہ یوسف میں ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت، یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا یعقوب سے کہا تھا انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستاروں کو خواب میں دیکھا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، 11 ستارہ دیکھا، چاند و سورج کو دیکھا۔ کیا دیکھا ان کو؟ کہ وہ میرے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے ابا نے جب سنا تو کہا بیٹا اس خواب کو کہیں بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے بھائی دشمن بنیں گے، لوگ دشمن بنیں گے۔ فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا،
فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تو تمہارے بھائی تمہارے لیے مکاری کا جال بچھا دیں گے، تمہارے ساتھ مکر کریں گے۔ ایک باپ کے دل میں اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ خواب کی تعبیر پر پابندی لگا دیا، بتانا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کوئی مرتبہ دیتا ہے تو مرتبہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی شان و شوکت ایسی ظاہر ہوئی کہ ان کے بھائی دشمن بن گئے، اور بھائیوں نے جنگل میں لے جا کے مار کے کنویں میں ڈال دیا۔ یعقوب علیہ السلام کنویں میں پہنچے تو دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ جس پر تو راضی اس پر تیرا بندہ یوسف بھی راضی ہے۔ انسان کو اپنے رب کے فیصلے پر ہر وقت راضی رہنا چاہیے، جس حال میں اللہ رکھے بندہ خدا کا شکر ادا کرے تو اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ کنویں میں ہیں لیکن اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ آواز تنک جہاں درد ہو، جہاں تنک مصیبت ہے، کہیں اللہ اٹھائے لو، یا اللہ ہم کو اٹھائے لو۔ ارے موت کی دعا مانگنا منع ہے، لیکن جو امید مانگت ہیں وہ پکے مکار ہوتے، مرے کوئی چاہت وہوت نہیں ہے۔ بولو کوئی مرنا چاہتا، ہم نہیں چاہتے۔ اگر جان جائے کہ یہاں سٹھیانے میں جائے ہوئے ملک الموت آ جائیں تو ہم ایبے نہ کرب یہاں، بولو کوئی نہیں جائے گا، بچنا چاہے گا۔